اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس طرح ہماری ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن آپ تک بلا رکاوٹ پہنچتی رہیں گی۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ زکوٰۃ کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلم اور مومن پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مشرک اور کافر کفر اور شرک سے توبہ کر لیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو پھر وہ تمہارے مسلم مومن بھائی ہیں۔ یعنی اگر نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، پھر تمہارے مسلم بھائی ہیں۔ اگر نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، پھر وہ تمہارے مسلم بھائی مومن بھائی نہیں۔ قرآن کی اس آیت کا صاف مفہوم یہ ہے کہ بے نماز اور زکوٰۃ نہ دینے والا شخص دینی، اسلامی، ایمانی اخوت سے خارج ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کا مال نصاب کو پہنچتا ہے لیکن پھر بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ دینی، ایمانی، اسلامی اخوت سے خارج ہے۔ دینی، ایمانی، اسلامی اخوت سے خارج ہونے کا صاف معنی یہ ہے کہ وہ مشرک کافر ہے۔ یعنی جان بوجھ کے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا، یعنی اس کا مال نصاب کو پہنچ رہا ہے لیکن وہ پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج اور باہر ہے۔ دوسری بات کہ زکوٰۃ اس کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ ایک عربی لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے بڑھنا، نشو و نما پانا، اور اس عربی لفظ کا دوسرا معنی ہے پاکیزہ ہونا۔ اب یہ دونوں معنی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَةَ، اللہ تعالیٰ صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ یعنی صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال میں نمو ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ شاید صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے لیکن کم نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، کہ اہل ایمان کے اموال سے صدقہ پکڑو، یعنی زکوٰۃ دو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم، اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ان کے اموال پاک صاف ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے، مال سے نجاست اور گندگی نکل جاتی ہے، تو مال کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ ہے اس سے زکوٰۃ دی جائے۔ پھر اسی طرح مال پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا۔ اب میں دو چار دلائل ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان سے یہ اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، جس طرح میں نے بھی کہا ہے کہ صدقوں کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک صحابی رسول نکلے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جاؤ مختلف قبائل کے پاس جا کے زکوٰۃ وصول کرو۔ تو ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں عامر تھا، عربی زبان میں ایسا شخص جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مأمور ہو اسے عامر کہتے ہیں۔ تو ابی بن کعب کو عامر بنا دیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں صدقہ اور زکوٰۃ مختلف قبیلوں سے وصول کرنے کے لیے نکلا۔ فرماتے ہیں کہ میں زکوٰۃ وصول کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچا، اور وہ بستی مدینہ المنورہ کے بہت قریب تھی، یعنی مدینہ المنورہ کے بہت قریب ایک بستی میں پہنچا۔ مقصد میرا کیا تھا؟ زکوٰۃ وصول کرنا۔ تو اس زمانے میں زکوٰۃ کی وصولی کا ایک طریقہ کار تھا، وہ یہ تھا کہ جو شخص بھی عامر بن کے جاتا، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتا، جس شخص کے مال سے اس نے زکوٰۃ وصول کرنی ہوتی وہ اپنا سارا مال اس کے سامنے کر دیتا کہ یہ میرا مال ہے، اس کا تم حساب لگاؤ، جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ لے لو۔ تو انہوں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ میرا مال ہے، تم حساب کرو اور اس میں سے زکوٰۃ وصول کر دو۔ خیر اس کے پاس اونٹ تھے۔ فلما جمع الی مالہ، ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنا سارا مال جمع کر کے یکجا کر کے میرے سامنے رکھ دیا تو اس کے مال سے زکوٰۃ الا ابنۃ مخازن، ایک بنت مخاز نکلی۔ بنت مخاز یہ اونٹنی کی ایک قسم ہے۔ 25 یعنی ایک بنت مخاز ایسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو مکمل 1 سال کی ہو، یعنی اس کے سارے اونٹوں میں سے ایک بنت مخاز بطور زکوٰۃ نکلی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ 25 سے لے کے اگر 35 تک، یعنی 25 سے تعداد کراس کر جائے اور 35 سے نیچے اگر اتنی تعداد میں اونٹ یا اونٹنیاں ہوں تو ان میں سے ایک بنت مخاز بطور زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ یہ شریعت کا نصاب مقرر ہے۔ تو خیر ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے مال کا کل حساب کیا اس میں سے ایک بنت مخاز بطور زکوٰۃ نکلی۔ وہ بنت مخاز یعنی 1 سالہ اونٹنی میں نے نکالی اور اس شخص کو اطلاع دی کہ تیرے کل مال سے یہ زکوٰۃ ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، یعنی قسم اٹھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی یہ بطور زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ تم نے 1 سالہ اونٹنی جو ہے وہ بطور زکوٰۃ نکالی ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میرے مال میں سے ایسی اونٹنی بطور زکوٰۃ لو جو دودھ بھی دیتی ہو اور بوجھ بھی اٹھاتی ہو، یہ تو ابھی بچی ہے۔ ابی بن کعب فرمانے لگے یہ نہیں ہو سکتا، شریعت نے جو نصاب مقرر کیا ہے میں اس سے کبھی بھی تجاوز نہیں کر سکتا۔ شریعت نے یہ نصاب مقرر کیا ہے کہ 25 سے 35 تک اگر اونٹ یا اونٹنیاں ہوں تو ان میں سے ایک بنت مخاز زکوٰۃ ہے۔ تو بنت مخاز سے اوپر یعنی موٹی تناور دودھ دینے والی اونٹنی میں کیسے لے سکتا ہوں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ایسے نہیں، آگے کبھی بھی رسول اللہ کا عامر میرے پاس نہیں آیا، آپ پہلی مرتبہ آئے ہو اور پہلی مرتبہ میرے مال میں سے زکوٰۃ نکل رہی ہے، تو میں نے موٹی تناور دودھ دینے والی اونٹنی ہی بطور زکوٰۃ دینی ہے۔ ابی بن کعب فرمانے لگے کہ وہ میں نے وصول نہیں کرنی۔ خیر دونوں اس بات پر جھگڑ پڑے، حتیٰ کہ
جھگڑا جو ہے وہ طول اختیار کر گیا۔ اب دیکھو جھگڑا زکوٰۃ دینے پر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ شخص کہتا ہے میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، جھگڑا اس بات پر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موٹی تناور دودھ دینے والی اونٹنی ہی زکوٰۃ دینی ہے۔ ابی بن کعب فرمانے لگے کہ یہ بنتی نہیں، ایک سالہ اونٹنی بطور زکوٰۃ نکلتی ہے، میں موٹی تناور دودھ دینے والی اونٹنی کیسے دوں؟ اس بات پر جھگڑا ہے۔ پھر دونوں کے درمیان یہ فیصلہ طے پایا کہ ایسے کرتے ہیں کہ تم جو اونٹنی بطور زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، یعنی موٹی تناور دودھ دینے والی اونٹنی، اسے پکڑو، اس کی نکیل یا مہار تھامو اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کر لیں تو مجھے کوئی بات نہیں ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے رد کر دیں تو پھر تمہارے لیے وہی بطور زکوٰۃ اونٹنی وصول کی جائے گی جو ایک سالہ اونٹنی ہے، یعنی بنت مخاص۔ خیر، معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ یا رسول اللہ، اس کا کل مال یہ ہے اور اس میں سے یہ زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن یہ زیادہ دینے پہ اصرار کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ چھوٹی اونٹنی میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، میں نے بڑی اونٹنی زکوٰۃ دینی ہے، جبکہ بڑی اونٹنی بطور زکوٰۃ نہیں بنتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاک الذی علیک فإن تطوعت بخیر کبرناہ، یہ ٹھیک ہے اگر خوشی سے دیتا ہے، اگر خوشی سے نصاب سے اوپر زکوٰۃ دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم وصول کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس شخص کی خوشی کا لحاظ رکھا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موٹی تناور دودھ دینے والی اونٹنی پکڑ لی اور اس شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کے مال میں مزید برکت کا نزول فرما دے، مزید برکتیں دے۔ یہ شخص واپس چلا گیا، ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ عمارہ فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، مجھے یہ شخص یاد تھا۔ جب میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس شخص کے پاس پہنچا، اس وقت اس کے پاس اونٹوں اور اونٹنیوں کی تعداد 25 سے 35 کے درمیان تھی، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اور رسول اللہ کی دعا کی برکت کی وجہ سے میں نے اس کے پاس جو اونٹ اور اونٹنیاں کھڑے تھے انہیں شمار کیا، وہ 1500 تھے، یعنی اس کا مال بہت بڑھ چکا تھا۔ اور جب ان میں سے زکوٰۃ نکالی گئی تو 30 حقے یعنی 30 تناور موٹے تازے اونٹ اس میں سے بطور زکوٰۃ نکلے۔ تو مسند احمد کی اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار نصوص، بے شمار آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ نکالیں بہت خوشی کے ساتھ، کھلے اور کشادہ دل کے ساتھ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، لا یتصدق احد بتمرۃ، ایک کھجور، اب ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے، صرف ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، من قصب طیب، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا مال حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ حرام مال سے کبھی بھی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کا سودی کاروبار ہے، وہ جتنی مرضی زکوٰۃ دے، اس کی زکوٰۃ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کسی شخص کا کاروبار دھوکے پر مبنی ہے، وہ جتنا مرضی صدقہ کرے، اس کے صدقے کا کوئی اجر نہیں۔ بعض لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ حرام ہوتے ہیں، لیکن جب قربانی آتی ہے وہ بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں، ایسی قربانی کی اندر کوئی وقت نہیں۔ اگر ایک شخص کا مال حرام ہے، ذرائع حرام ہے، وہ اربوں روپے کیوں نہ زکوٰۃ نکال دے، اس کی زکوٰۃ کی اندر کوئی حیثیت نہیں۔ یہ واضح فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ طیب، فرمایا تمہارا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک کو قبول کرتا ہے، پلید کو وہ قبول نہیں کرتا۔ پلید سے کیا مراد ہے؟ سود کا مال۔ پلید سے کیا مراد ہے؟ دھوکے دہی سے حاصل کیا ہوا مال۔
پلید سے کیا مراد ہے؟ جوئے کے ذریعے سے حاصل شدہ مال۔ پلید کیا ہے؟ چوری کیا ہوا مال، فراڈ سے حاصل کیا ہوا مال، رشوت سے حاصل کیا ہوا مال۔ ایسا مال کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ قبولیت سے نہیں نوازا جاتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ہے تو حرام، بیت الخلاء پہ لگا دو۔ وہ بیت الخلاء پہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بیت الخلاء پہ لگانا کب جائز ہے؟ کہتے ہیں مسجد کے بیت الخلاء پہ لگا دو، واش روم پہ لگا دو، کوئی بات نہیں، حرام ہے۔ حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہ واضح فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمہارا اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی قبول کرتا ہے، یعنی پلیت مال اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ آپ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے آپ کے مالوں میں اضافہ بھی ہوگا اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے آپ کے اموال پاک بھی ہوں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، صرف ایک کھجور، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کھجور پاک مال سے ہو، حلال مال سے ہو، اِذَا خَذَهَا بِيَمِينِهِ، اللہ اسے کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ یعنی ایسا صدقہ اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے، ایک کھجور صدقہ کی پاک مال سے، حلال مال سے، اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اور صرف پکڑتا ہی نہیں بلکہ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي، اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پالتا ہے، اس طرح پوستا ہے، فرمایا جس طرح تم جانوروں کو پالتے ہو، جس طرح اونٹ کے یا اونٹنی کے بچوں کو پالتے ہو، یا جس طرح تم گائے کے بچے کو پالتے ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ اسے پالتا ہے۔ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، بچھیرے گھوڑے کے بچے کی طرح اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، اس ایک کھجور کو پالتا ہے، دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پکڑ لیتا ہے اور اسے پالنا شروع کر دیتا ہے، حَتَّى تَكُونَ مِثْلُ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک کھجور کو پال پال کے پہاڑ کے برابر یا پہاڑ سے بھی بڑی کر دیتا ہے۔ کھجور صرف ایک اللہ کے راستے میں صدقہ کی، صرف ایک کھجور، لیکن پاک مال سے تھی، حلال مال سے تھی۔ اللہ نے اس کھجور کو اتنا پالا، اتنا پالا، اتنا پالا، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر حیثیت اختیار کر گئی۔ تو پاک مال سے، حلال مال سے آپ تھوڑا بھی خرچ کریں گے، انشاءاللہ الرحمن وہ بڑھے گا، دنیا میں بھی اس سے آپ کا مال بڑھے گا اور عند اللہ اجل میں بھی آپ کا وہ مال بڑھتا جائے گا۔ سمجھو اگر آپ نے ایک کھجور پاک مال سے خرچ کر دی، وہ ایک کھجور نہیں بلکہ ایک پہاڑ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، تو مال جو ہے اسے پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تمام دوست جن کا مال نصاب کو پہنچتا ہے وہ نیت کریں اور اول فرصت میں رمضان شروع ہوتے ہی زکوٰۃ نکال دیں، اس سے انشاءاللہ الرحمن ان کے مالوں میں اضافہ بھی ہوگا اور ان کے اموال پاک صاف بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جن کے اموال نصاب کو پہنچتے ہیں انہیں زکوٰۃوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر الدعوانا